सन 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اس طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھیڑا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف ان کا خیال تھا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جانبازی سے لڑتے دیکھا تھا، ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے، تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہو۔ کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے۔ لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھا لگ رہا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی۔ گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں۔ سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھی، کچھ کی بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبروئی ہوئی تھی۔ جس کو بھی یہ زخم آئے تھے اپنے پھوٹے نصیبوں اور دشمنوں کی بے رحمی پر روتا تھا، مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شاہزوری پر اسے ناز تھا، جب وہ 25-30 برچیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈال ہو کر گر پڑا تھا، اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی، تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو۔ اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتح کے طور پر صرف یہ چند الفاظ کہے تھے، گناہ ثواب کا حساب خدا جانتا ہے، اچھا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا، بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لوگ جب اس کی افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی فصلیں تباہ ہوئی تھی، 2 مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے ان نقصانوں کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا، جو کچھ ہوا ہے ہماری اپنی غلطی سے ہوا ہے، اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی، اسی مٹھیار جینا کے ساتھ جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینا سوگوار تھی، اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلووں میں مارا گیا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائی کے موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاپوش کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑھتی۔ وہ جینا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل ہی دل میں بہت گھٹتا، مگر وہ اس سے اس بارے میں کچھ کہتا نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے۔ مگر ایک روز اس سے نہ رہا گیا۔ کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا، مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی اس سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے، چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہے، کچھ آنسو تو اپنے آنکھوں میں جمع رہنے دیں۔ جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے، اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر لیا
کہ کریم داد جو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جمے رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا ہوا تھا۔ جب کریم داد کی بارات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہی اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریم داد نے جینا کی سوہی چوڑی والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائی کی جاڑ پونک بھی نہ اتار سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں میں دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کہ میں تجھے تو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ کریم داد نے اپنی ہلکی سیاہی مائل بری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا، ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے۔ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والی بچی کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھیلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا اور اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں ہو اس چور کو؟ میں کیا نہیں جانتا کہ یہ سب بناؤ سنگار صرف تم نے اسی سور کے بچے کے لیے کیا ہے۔ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل بھورے مونچھیں ہنسی سے ترترانے لگتی۔ کریم داد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی۔ کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹاٹ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد نہ کرنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اس کا باپ تھا، وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا ہی کی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے اس پر یکایک ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔ محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑا اور تازیہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی۔ چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑا دکھانے؟ کریم داد نے مسکرا کر جواب دیا، تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو لے چلوں گا، اور اس سور کے بچے کو بھی۔ جینا کو یہ گالی بہت ہی بری لگتی تھی، چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی تھی، مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھی۔
اصل میں تو پاکستان بنتے ہی یہ بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سا جواب دیتا، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ جینا جب اس ہونے والی لڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے آسان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ طبعاً بہت ہی امن پسند تھی، معمولی تو میمے سے بھی سخت گھبراتی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ بلووں میں اس نے کئی کشت خون دیکھے تھے اور انہی میں اس کا پیارا بھائی فضل الہی کام آیا تھا۔ بے حد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی کہ میں کیا ہوگا۔ کریم داد مسکرا دیتا، مجھے کیا معلوم لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ یہ سن کر جینا بہت ہی زچ بچ ہوتی، مگر فوراً ہی کریم داد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی۔ کریم داد طاقتور تھا، نڈر تھا، جینا سے اس کو بے حد محبت تھی۔ بندوق خریدنے کے بعد وہ تھوڑی ہی عرصے میں نشانے کا بہت پکا ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں جینا کو حوصلہ دلاتی تھیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اپنی کسی خوف زدہ ہمجولی سے جنگ کے بارے میں گاؤں کے آدمیوں کی اڑتی ہوئی ہولناک افواہیں سنتی تو ایک دم سن سی ہو جاتی۔ بختو دائی جو ہر روز جینا کو دیکھنے آتی تھی، ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں۔ جینا اس کا مطلب نہ سمجھی۔ وضاحت کے لیے اس نے بختو دائی سے پوچھا، دریا بند کرنے والے ہیں؟ کون سے دریا بند کرنے والے ہیں؟ بختو دائی نے جواب دیا، وہ جو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جینا نے کچھ دیر سوچا اور ہنس کر کہا، موسی تم بھی کیا پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہو؟ دریا کون بند کر سکتا ہے؟ وہ بھی کوئی موریاں ہیں۔ بختو نے جینا کے پیٹ پر ہولے ہولے مالش کرتے ہوئے کہا، بی بی مجھے معلوم نہیں، جو کچھ میں نے سنا تمہیں بتا دیا۔ یہ بات اب تو اخباروں میں بھی آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ جینا کو یقین نہیں آتا تھا۔ بختو نے اپنے جوریوں والے ہاتھ سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا، یہی دریا بند کرنے والی۔ پھر اس نے جینا کے پیٹ پر اس کی قمیص کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کہا، اللہ خیر رکھے، تو بچہ آج سے پورے 10 روز کے بعد ہو جانا چاہیے۔